تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، جب بھی پاکستان میں کوئی کیس عدالت میں چلا جاتا ہے، جج صاحب آتے ہیں اور وہ اپنی کرسی بھی نہ آگے کر سکتے ہیں خود، نہ پیچھے کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو تاریخ پر تاریخ دے کے چلے جاتے ہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ بڑی دو تین اہم آج خبریں ہیں آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ ایک تو دریائے چناب سے ایک لڑکی نے چھلانگ لگائی، اس کا کیا معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ قصور میں جناب عدالت میں 5 سال سے کیس چل رہا تھا، اور جب بھی یہ لوگ وہاں پہ آتے جج صاحب نئی تاریخ دے کے چلے جاتے۔ اب ہوا یہ کہ کل انہوں نے جج صاحب کو ختم کر دیا گولیاں مار کے، پسٹل کے ذریعے، اور ان کو اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ جب اس چیز کی انکوائری کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جج صاحب وہاں پہ صرف آتے تھے اور اس کیس کی تاریخ دے دیتے تھے، مگر پاکستان میں تو ہر جج اسی کام پہ لگا ہوا ہے۔ وہ انتظار کرتے ہیں کہ شاید کوئی بڑی آفر ہو جائے، اور کئی ایسے معاملات آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ کئی سالوں سے لمکے ہوتے ہیں۔ جج آتا ہے، وہ صرف آ کے ایک خانہ پوری کر دیتا ہے۔ کئی جگہ سے ایسی بھی اطلاعات ہے کہ دوسری پارٹی مضبوط ہے اور انہوں نے جناب جج صاحب کو خرید لیا، اور جج صاحب کو کہا کہ ان کو ذرا کھجل خراب کریں، اور وہ اسی کام پہ لگے ہوتے ہیں۔ عدل و انصاف کا وہاں پہ جو پاکستان میں جنازہ نکلا ہوا، میرا خیال روزانہ آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ اب یہ حالات جب ہو جاتے ہیں تو لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں جناب یہ اس نے کیا تماشا شروع کیا ہوا۔ تو جناب یہ حالات اب پاکستان کے ہو چکے ہیں کہ جج جو ہیں ان کے لیے ایک سبق ہے، اور ایسے ججوں کی ویسے ضرورت بھی نہیں دنیا میں، کیا کرنا ہے ایسے ججوں کو، لیکن قوانین کو ہاتھ میں لینا بھی میرا خیال مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، جج کو قتل کر دیا، اب جو تاریخ 5 سال سے پہلے چل رہی تھی اب وہ پتہ نہیں کتنے سال چلے گی، اور اس سے دوسرے ججوں کو سبق جو حاصل ہوگا اس سے شاید لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فرق پڑے، مگر اتنے بے شرم یہ جج ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج اگر پاکستان کی یہ فقیروں والی حالت ہوئی ہے، آج ذلت و رسوائی پوری دنیا میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو عدلیہ کا جسٹس سسٹم تھا وہ فیل ہو گیا، وہ بک گیا، وہ لوگوں کے کہنے پہ، طاقتور لوگوں کے کہنے پہ وہ اپنے فیصلے کرتا رہا۔ جس ملک میں ایک واش روم استعمال کرنے والے کو وہاں کا جو وہ جو کیا ہے پارلیمنٹ کا رکن ہے وہ اس کی ٹرانسفر کروا سکتا ہے، وہاں آپ اندازہ لگا لیں۔ اور واش روم استعمال کرنے پر اعتراض کرنے والے کی عقل پہ بھی افسوس ہوتا ہے۔ جس طرح کے وہاں پہ پاکستان میں حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب واش روم ہو کوئی بھی ہو، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹیکس لگ رہے ہیں واش روموں پہ بھی، کل بھی ہم نے بتایا تھا۔ اچھا جی، دریائے چناب کا جو پل ہے، پرانا پل جو ہے، وہاں پہ 2 پل بنے ہوئے ہیں، ایک نیا ہے ایک پرانا ہے۔ وہاں پہ کل ایک لڑکی نے چھلانگ لگا دی، 22 سالہ ارم لالیاں کے نزدیکی کسی گاؤں سے اس کا تعلق ہے، اور وہاں پھر اس کی لاش ڈھونڈتے رہے۔ ابھی تک ہمارے پاس جو اطلاع ہے کہ کوئی چیز نہیں ان کو ملی، وہاں پہ پانی زیادہ ہے یا وہ بڑی تیزی کے ساتھ لاش جو جتنی دیر تک یہ ریسکیو والے پہنچتے ہیں اتنی دیر تک لاش کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے۔ اور ابھی تک جو تازہ اطلاع ملی، کوشش کی جا رہی کہ شاید اس کی لاش مل جائے۔ کیا وجہ ہوئی، گھر میں کیا معاملات ہوئے، ابھی تک یہ بھی کسی نے بھی آ کے اس کے بارے میں کوئی ایسا بیان نہیں دیا۔ بڑے یہ جو خودکشی کے معاملات ہوتے اس میں بڑی جلدی انسان جذباتی ہو جاتا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے جو پاکستان کے حالات ہیں وہاں پہ آپ کو پتا کو پسند کی شادی بھی کر لے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور
کسی کو شادی سے روک دو، کسی کو عشق محبت سے روک دو، وہاں بھی اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کئی ایسے معاملات آتے ہیں خودکشی کے کہ جو غلط راستہ اختیار کیا جاتا ہے، وہاں پہ ویڈیو بنا لی گئی، ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کیا گیا، اور پھر جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم یہاں پہ اس معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتے، اگر یورپ ہو یہاں میں تو کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، لیکن ہمارا کیونکہ سسٹم ایسا ہے، وہاں پہ حالات ایسے کہ ہم پھر اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور پھر ان کے لیے یہی راستہ ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میرے پاس موجود ہے، کہ جو بچے آپ اپنے بھیجتے ہیں، کل لوگوں نے سوال بھی کیے اس بارے میں کہ ان کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہوتی ہے، ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے، تشدد بھی ہو رہا ہے، مار کٹائی بھی ہو رہی ہے، ان کا استعمال بھی ہو رہا ہے، جنسی زیادتی بھی ہو رہی، تو کیا وجہ کہ والدین جو ہے وہ ان بچوں کو بار بار وہاں پہ بھیجتے ہیں؟ وہاں جو علماء بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو آپ کے بقول وہ علماء ہمارے نزدیک تو درندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ کیا وجہ کہ اپنے بچے ان کے حوالے کر کے تو گھروں کو آ جاتے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی اتنی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اولاد کے ساتھ، ماں باپ بھی پیدا تو کر دیتے اولاد کو، ان کے وسائل نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پہننے کے لیے کوئی چیز نہیں، وہاں پہ ایسے ایسے حالات دیکھے جاتے ہیں، بوڑھے لوگ بیچارے، کوئی مزدور ہے، کوئی ایک ٹانگ سے، کسی کی کوئی حالات ہے، وہ کسی طرح اپنی روٹی روزی کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی مانگ رہا ہے، بڑے تکلیف دہ حالات ہیں۔ اور پھر وہاں پہ اب آپ یہ کہیے کہ ان کو جا کے علماء کو سمجھائیں، اب غریب آدمی کی کیا جرت ہے کہ کسی مولوی کو جا کے سمجھائے؟ ہے کسی کی جرت؟ مجھے بتاؤ۔ ایک طرف دوسری طرف دیکھیں، امیر لوگوں کے بچے کبھی دیکھا کہ کسی مولوی نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہو؟ کبھی نہیں آپ دیکھیں، کبھی بھی آپ کو اس طرح کا کیس نہیں سامنے آئے گا۔ ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کچھ کیا تو ہماری منجی ٹھوک دے گی۔ تو یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے اس کو اپنے بڑے مسائل ہیں، انہوں نے صبح سے شام تک باقاعدہ طور پر یہ وہ چارٹ شیٹ تیار کرنی ہوتی ہے کہ 2 نمبر کام ہم نے کون سا کرنا ہے، ہم نے کس طرح عوام کے مسائل بڑھانے ہیں، کم نہیں کرنے، بڑھانے ہیں، کس طرح لوگوں کو پریشان رکھنا ہے تاکہ یہ ہماری گاڑیوں کے آگے پیچھے کتوں کی طرح بھاگتے رہیں، اور وہ بھاگتے ہیں بیچارے۔ یہ الفاظ مناسب نہیں ہے مگر آپ دیکھ لیں وہاں جا، حالات یہی ہیں۔ تو وہاں پہ آپ اب لوگوں کو کس طرح بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ان مولویوں سے بچا لو، اور پھر ان بچوں کی جو زندگی ہے، جو فیوچر ہے، وہ میرا خیال ہے کہ کسی طرح کے کرائم میں گزر جاتی ہے، یا تو وہ مدرسوں سے باہر نکلتی نہیں، اگر نکل بھی جائے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی کیسے گزار۔ آج میں دیکھ رہا تھا، وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے جی بڑی جلدی پاکستان میں جی جو اسلام ہے اس کا بول بالا ہو جائے گا۔ 76 سال سے تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا، ایک کام بھی اسلام کے مطابق وہاں پہ نہیں ہو رہا، لیکن ہم بڑھ کے بیٹھ کے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بعد میں ہوتا کچھ بھی نہیں، بعد میں وہی مسائل ہمارے جو ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی لوگ یہ کہنا شروع کر دیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان میں نہ آنا، موٹر سائیکل سے سائیکل پہ ہم آگے، لوگ آگے کو جاتے ہیں، ہم پیچھے کو آئے۔ اچھا جی، ایک اور چیز ہے جو اکثر چوک میں باقاعدہ طور پر آپ کو پتا ہے، آپ نے بھی پروگرام بتایا تھا رہوا چناب نگر میں 3 لوگوں کو زخمی کیا گیا تھا۔ اس بار ایک خاتون ہے انگلینڈ کی پارلیمنٹ کی شاید رکن ہے یا لارڈ، انہوں نے باقاعدہ طور پر وزیر خارجہ کو یہ خط لکھا ہے کہ یہ معاملہ کیوں ہوا، اس کی انکوائری کروائی جائے، لیکن میرا خیال ہے وہ تو ایک انسانی ہمدردی کے طور پر انہوں نے لکھا، لیکن پاکستانی گورنمنٹ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوسری طرف وزیر اعظم جو آسٹریلیا کے ہے، وہ جو لڑکی وہاں پہ 9 سال کی قتل کر دی گئی CCTV نے، وہ پولیس والے کی تصویر چل رہی ہے، اسے پکڑ لیا ہم نے اپنے آفیسر کو، تو وہ انہوں نے کہا جی یہ معاملہ کیا ہوا ہے، ہمیں اس کی انکوائری چاہیے۔ مختلف
چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور ابھی تک بتایا یہی جا رہا ہے کہ CCTV نے کسی چکر میں آ کے ان کے اوپر حملہ کیا، اور اس کی انکوائری صاف شفاف اب انہی سے کہہ رہے ہیں جو جن کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اب آسٹریلیا کے طرف سے انہوں نے یہ بات تو اٹھائی اپنے شہری کے لیے، اگر غور کریں تو ہمارے کتنے شہری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے سنا؟ بہت کم ہوگا کہ پاکستانی سفارت خانے نے جی اس کی مدد کی، اس کے لیے آواز اٹھائی۔ ایسے معاملات صرف ایسے ممالک میں ہی ہیں جہاں پہ انسانیت کی کوئی قدر ہے، انسانوں کی کوئی قیمت ہے، وہاں پہ آپ کو اس طرح وزیر اعظم کا میدان میں آ جانا بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ دیکھ لے ابھی وہ آسٹریلیا یعنی کہ پاکستانی تھے، آسٹریلیا کی نیشنلٹی لی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے یہ بچی وہاں پہ پیدا ہوئی ہو، لیکن ان کو اپنے شہریوں کی کتنی فکر ہے، کتنا خیال ہے۔ تو جناب ہم نے اپنی قیمت خود کم کی ہوئی ہے، ہم نے اپنے حالات خود جو ہے وہ خراب کیے ہوئے۔ نہیں یہ کچھ آپ کے سامنے نیوز تھی۔ اچھا کئی لوگ چھوٹی چھوٹی چیز پہ اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں، اب اوپر جو ہم تھم لگاتے ہیں اس پہ یہ ساری چیزیں تو ہم لکھ نہیں سکتے، تو مختصر ادھر لکھنا پڑتا ہے، وہ جی خبر کچھ اور ہے، اب اتنی خبریں آپ کو دی، اب ساری خبریں میں ادھر لکھوا دوں یا لکھ دی جائے، تو یار کوئی اپنے ہر جگہ میدے سے کام نہیں لیتے، اللہ میاں نے دماغ بھی دیا ہوا ہے، کبھی کبھی استعمال کیا کرے، زیادہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا۔ چینل کو سبسکرائب کر لے جلدی۔